حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے ہیں میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی، میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم تو بڑے بیزی لوگ ہیں۔ ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کوئی گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز، ہم تو مطلب بیزی ہیں۔ بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام، اللہ اکبر۔ بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 10,000 بار پڑھتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے، اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے، وہ 500 لے آ تیرا کام بن جائے گا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے، کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے، میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے، کسی مسجد کے خطیب کی، کسی ادارے کے محتمم کی بات، لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ لے چلو۔ جب میں گیا تو بڑا عالی شان جبہ، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ۔ پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے، کہا وہی ہے۔ کہتے میں ان کے قریب گیا، دیکھو راز کھول رہے ہیں۔ کہتے میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے انہیں شاک لگا، جھٹکا، یوں دیکھا تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے۔ کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے، فٹافٹ میرا بازو تھاما، کونے میں لے گئے، کہنے لگے یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا، یہ تو میرا اور خدا کا، میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے، اللہ رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے، رازدار میں ہی بتایا ہے۔ اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے گھر میں ضرورت تھی، صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، مجھے حضور نے کہا جا اسے کہہ تجھے 500 دینار دے، کم پڑا درود شریف۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے، چہرہ رگڑ کے چیخے مار کے روئے، تو وہ میرے حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی تڑپ سے میں بھی رونے لگا۔ فرماتے ہیں میرے اندر بات تھی کہ یہ درویش ہونا چاہیے تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز جب کچھ ٹھنڈے ہوئے نا طبیعت ان کی، تو بازو سے پکڑ کے مجھے ایک حجرے میں لے گئے، اس کمرے کی طرف سارا محل سارا دربار گزر گیا، اینڈ پہ ایک حجرہ آیا، باہر بڑا خوبصورت اس کے اچھا دروازہ بنا ہوا ہے قیمتی، لیکن فرماتے ہیں جب کھول کے اندر گئے تو اندر کچا مکان، ایک مٹکا، 2 پیالے مٹی کے، کچھ بڑے بڑے سامان پڑے ہوئے، رسیاں پڑی ہوئی ہیں، سینے کا سامان ہے، کھجور کی چھال پڑی ہے، کچھ ٹوپیاں پڑی ہیں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے چٹائی اٹھائی، چٹائی سے 500 دینار نکالے اور مجھے دیے، اور کہتے ہیں جب انہوں نے اوپر سے جبہ اتارا تو نیچے سے پھٹا پرانا لباس نکل آیا، اوپر سے جب انہوں نے وہ اتارا تاج تو کھجور کی چھال کی پرانی ٹوپی نکلی۔ تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ؟ تو رو پڑے، کہنے لگے اب تجھے رازداروں نے بتایا ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں، اب تجھے انہوں نے بتایا جو رازدار تھے تو میں کیوں نہ بتاؤں؟ فرمانے لگے یہ جو میں نے اوپر لباس پہنا ہوا ہے نا یہ بندوں کو دکھانے کے لیے،
اور یہ جو میں نے اندر پہنا ہوا یہ رب کریم کو دکھانے کے لیے. باہر اگر میں حکومت نہ سنبھالوں اور اس طرح نہ بیٹھوں تو انصاف کون قائم کرے؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم 10 روپے بھی کبھی مال خزانہ سے نہیں لیے. میں رات جب فارغ ہوتا ہوں تو میں اور میری بیوی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں. وہ بچوں کے پاس بیٹھ کے ٹوپیاں سیتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ٹوپیاں سیتا ہوں. ٹوپیاں سیتا رہتا ہوں, مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں, چٹائیاں بناتا رہتا ہوں, بیچتا رہتا ہوں. اور فرمانے لگے تھوڑے تھوڑے کر کے نا میں نے پیسے رکھے تھے. خیال تھا کہ کوئی غریب آئے گا تو مدد کروں گا. خیال تھا کہ اگر ارادہ بنا تو حج پہ جاؤں گا. مجھے کیا خبر تھی کہ میرے یہ پیسے اتنے نصیبوں والے ہیں کہ میں اپنے نبی کے حکم سے خرچ کروں گا, اپنے محبوب کے کہنے پر. اتنے میرے نصیب, اتنا میرا مرتبہ اور مقام. میرے عزیزو, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے تو انہیں اللہ بڑے درجے عطا فرمائے گا. ان کو اللہ بڑے مرتبے اور بڑے مقام عطا فرمائے. ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں. وہ لوگ جنہوں نے نام و نمود نہیں بنایا, چھپ چھپا کے دین کی نوکریاں کرتے رہے, کونے میں ہو کر کام کرتے رہے, انہیں اللہ جب اجر دے گا تو بڑا دے گا. ہمیں بڑا شوق ہے عہدوں پہ جانے کا, سیاسی, سماجی, رفائی, بلکہ ہر آدمی کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جی کسی کونے سے آپ پوچھیں گے تو پہنچ جائیں گے. کیا اس کا فائدہ ہے؟ بڑے سارے لوگ تھے, ہم تو صرف کہتے ہیں نا کونے سے پوچھنا تو پہنچ جاؤ گے, تو بڑے سارے لوگ تھے جو پورے پورے شہروں کے مالک تھے. ان کے نام رجسٹریاں تھیں, ان کے نام ہر چیز درج تھی. کدھر گئے وہ؟ کہاں گئے؟ یہ جب راز کھلیں گے تو مشکل ہو جائے گی. ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے, سینوں کے اندر, یہ جب کھلتا ہے تو حالات بگڑتے ہیں. اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں, اندر دیکھیں من کیا کہہ رہا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے سچ کیا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ کیا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے خیر کیا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے شر کیا ہے. ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں زندہ ہوں. ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ کے سہارے وقت گزارے, ہمارے علم میں ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن بس زندگی گزر رہی ہے, ہم ضمیر کی آواز پر ہم اس کی آواز کو سنتے نہیں, روز دبا دیتے ہیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 منہ جس شخص کے ہوتے ہیں وہ لعنتی ہوتا ہے. 2 منہ. یا رسول اللہ 2 منہ کس کے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تیرا ہوں, پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تیرا ہوں. سب کا بنا رہتا ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہے سارے مجھے اچھا کہیں. کیوں تجھے سارے اچھا کہیں بھائی؟ وجہ بالکل نہیں کہنا چاہیے, بالکل نہیں. اگر سارے لوگ رب رسول کے بارے میں معاذ اللہ درست نہیں ہے, بڑے کافر نہیں پائے جاتے دنیا میں. اتنی بڑی ہستیوں پر جب دنیا کا اجتماع مکمل نہیں ہو سکا تو نے یہ کیسے دعویٰ کر لیا سارے مجھے صحیح کہیں؟ کیوں تو اس چکر میں ہے؟ ساروں کا صحیح کہنا ضروری نہیں, تیرا صحیح ہونا ضروری ہے. لوگوں کا تجھے صحیح سمجھنا ضروری نہیں, تیرا صحیح, بولیے, تیرا صحیح ہونا. مکہ تو سارا مخالف تھا, عرب تو سارا مخالف تھا. اب اگر بات یہی ہوتی تو پھر ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا نا جدھر سارے جا رہے ہیں ادھر جاتے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے. اندر دیکھے, اندر سینوں کے راز جو چھوئے, پتہ ہے صحیح کہ کیوں جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں, کیوں دوگلا پالسی سے وقت گزارتے ہیں, کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں. اندر دیکھے, اندر جھانکے, اندر گواہی دیتا ہے آپ کا کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے. اندر سے پوچھیں. حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں, کہتے ہیں میں گھر کے اندر تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں حضور سے پوچھوں نا نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے, خیر کیا ہے شر کیا ہے, پوچھوں نا. کہتے ہیں میں گھر کے اندر ارادہ کیا, ارادہ کر کے میں مسجد نبی میں پہنچا تو رش تھا, بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے, میں پیچھے بیٹھ گیا تو محبوب فرمانے لگے ادنو منی یا وابسہ, وابسہ میرے قریب آ جا. فرماتے ہیں میں آ کے درمیان میں بیٹھ گیا تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل اور قریب آ جا. اور قریب آیا تو حضور کہنے لگے ادنو منی, چل یار اور قریب آ جا. کہتے میں اتنا قریب آیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگ گئے. حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو, کیسے آئے؟ کہتے ہیں میں بولنے ہی لگا تھا کہ حضور فرمانے لگے تو بتائے گا کیا پوچھنے آیا کہ میں بتاؤں. موج ہے آج, محبوب کا دروازہ رحمت کھلا. فرمایا میں نہ بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ کہا حضور آپ بتائیں تو پھر تو کمال ہو جائے. تو محبوب نے فرمایا تو نے زبان سے تو نہیں کہا پر دل میں تو سوچ کے آیا تھا.
آج حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے، بدی کیا ہوتی ہے؟ کہتے میرا چہرہ کھل اٹھا۔ میں نے کہا حضور واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہی پوچھنے آیا تھا۔ نبی پاک نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، میں جا، میں نے تیرے دل کو دین کا عالم بنا دیا ہے، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا دل ہی تجھے فتویٰ دے دیا کرے گا۔ آج کے بعد تیرا دل تجھے بتائے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی، بولیے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، تیرا دل تجھے بتائے گا۔ اس سے فتویٰ لے لے، پوچھ لے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے۔ او بھائی ضمیر کی آواز سنے، پوچھے یہ آپ کو کیا کہہ رہا، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط ہیں، صحیح نہیں چل رہے، کس بات کا انتظار ہے؟ موت کا، گاڑی کی ٹکر ہونے کا؟ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب رپورٹ کرائیں تو اس کے اندر کوئی بیماری نکل آئے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں جب ڈاکٹر ہمیں کہے کہ بس کھانا پینا بند ہے اب آپ کا، بس دوائیوں پہ، اس وقت کا انتظار ہے؟ لوگوں کو ذرا کوئی بیماری کی کھینچ لگتی ہے تو 4 دن سوچتے ہیں اب میں بالکل نیک ہوں، صحیح ہو جاتے ہیں تو انہی چکروں میں۔ او خدا کے بندو، اندر کی آواز سنو، آپ کے اندر سے روز آواز آتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں تو 5 پوری پڑھنی چاہیے۔ آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میری بقا قرآن پاک میں ہے، مجھے قرآن روز کھولنا چاہیے۔ آواز آتی ہے کہ میں اس درویش کے جا کے آستانے میں بیٹھوں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ کیوں ضمیر کے قیدی بنے ہوئے ہو؟ کیوں خول توڑ کے باہر نہیں آتے؟ یہی تو خول ابو جہل نے طاری کر لیا تھا۔ وہ کہتا تھا چدراہٹ کا کیا بنے گا، کام کر لوں، یہ کر لوں، وہ، اس خول کو توڑ دو، باہر نکل آؤ، آواز پہ لبیک۔ کس بات کا انتظار ہے؟ کب؟ جو 35 سال زندگی گزار چکا ہے وہ آدھی جی چکا ہے، آدھی گئی اور باقی آدھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے۔ کس بات کے انتظار ہے؟ جب راز کھلیں گے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ بڑے موقع دیتا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کے بڑے موقع دیتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، تمہیں شعور کی دولت نہیں دی تھی؟ اللہ تم سے پوچھے گا کیا تمہیں سوچنے کی طاقت نہیں دی تھی؟ اللہ تم سے پوچھے گا ٹھنڈے پانی سے تمہیں سیراب نہیں کیا تھا؟ کون سی ایسی نعمت تھی جو تمہارے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچائی؟ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اور کمال کرتے تھے، فرماتے تھے قیامت میں لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، 2 ہی باتیں ہوگی۔ فرماتے اللہ پوچھے گا بندے سے، او بندے میں تو تیرا تھا، تو بتا تو کس کا تھا؟ 2 ہی باتیں۔ اللہ فرمائے گا میں تیرا تھا، تو بتا تو کس کا تھا؟ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اندر جھانکیں۔ یہاں راز کھل جائے تو آزمائش کڑی ہے، بتلائیے جب قیامت میں راز کھلے گا کتنی مشکلات ہوں گی۔ اپنے آپ کو سمیٹ لیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، توبہ کریں ہر معاملہ، اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف رکھیں۔ یہ سارا دنیا کا جتنا معاملہ چل رہا ہے یہ سارا ایک چکر ہے، یہ ساری ایک آزمائش ہے، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے اس سے بچ کے نکلنا۔ یہ ہماری دانشمندی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہ دیں۔ کوئی شخص بھی ایک دن کے لیے مکان خرید کے نہیں رکھتا، وہاں وہ مکان خریدتا ہے جس نے اس نے عمر بھر رہنا ہو۔ یہ دنیا عارضی ہے، 1-1.5 دن کا میلہ ہے، اس پر مکمل خریداری کر کے جم کے نہ بیٹھ جاؤ۔ اس مکان کی طرف توجہ کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ جانا ہے۔ جتنا آپ اپنے دادا جی کا ختم دلاتے ہیں نا، آپ کے بچے بھی آپ کو اتنا ہی دلائیں گے۔ اور جتنا آپ روز کھڑے ہوتے ہیں نا دادا جی کی قبر پہ، بڑی مشکل سے بچے جاتے ہیں، پوتے کوئی نہیں جاتے، بڑی مشکل سے بیٹے، اس سے زیادہ کوئی معاملہ تو آپ کے بعد آپ کا بیٹا 50 سال تک رہے گا، بس ختم، پھر تو قبروں کے نشان تک مٹ جاتے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا میں کھول دوں گا راز۔ اس راز کھلنے سے پہلے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے، اس کے دروازے نور پر جا کر خیرات حاصل کرنی چاہیے۔ دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔